السلام علیکم۔ اگر ہم لوگ اپنے عہدوں کی پاسداری صحیح طریقے سے کریں تو ہم لوگ بہت جلد از جلد ترقی کر لیں گے۔ اگر ہم لوگ اپنے عہدوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نیچے والی رعایا کے ساتھ بے ایمانی کریں گے تو ہم لوگ ترقی نہیں بلکہ ہم لوگ دوزخ کی طرف رستہ گامزن کریں گے۔ محمود غزنوی کے دور میں اس کے محل میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بادشاہ میں تو لٹ سا گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ محمود غزنوی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ رونے لگا اور بلکنے لگا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں لٹ سا گیا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے تجارت کی غرض سے اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں تھیں جو کہ میں نے ایک تھیلی میں بند کر کے آپ کے قاضی صاحب کو ایک امانت کے طور پر حوالے کر کے گیا تھا، لیکن اب میں جب واپس آیا ہوں تو جب میں نے وہ تھیلی لی ہے، اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر چند اشرفیاں غائب ہیں اور اس اشرفیوں کی جگہ پر پتھر بھر دیے گئے ہیں، لیکن تھیلی بالکل ٹھیک تھی۔ بادشاہ نے اپنے اس قاضی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر تو تھیلی کہیں سے پھٹی ہے، کہیں سے کھلی ہے، کہیں سے اس کی سلائی ادھیڑی گئی ہے تو میں ذمہ دار ہوں، ادروائز میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے جس حالت میں سے تھیلی لی تھی میں نے اسی حالت میں اس کو تھیلی واپس کی۔ وہ نوجوان شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر ساری اشرفیاں ہی ڈالی تھی، لیکن پتھر کہاں سے آ گئے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے چند دن کا ٹائم دو، تمہارے مسئلے کا حل نکال کر تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اب بادشاہ نے اس تمام لوگوں کو اپنے محل سے، اپنے کمرے سے باہر بھجوا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کے اندر جا کر اپنے بیڈ شیٹ کو چھری کے ساتھ پھاڑ دیا اور اپنے وزیروں کو کہہ کر چلا گیا کہ میں کسی تجارت کی غرض سے، کسی مہمان نوازی کی غرض سے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، چند دن لگیں گے، لیکن میرے کمرے میں صرف صفائی والوں کے علاوہ کوئی اور نہ جائے ورنہ اس کی شامت بہت بری آئے گی۔ اب تمام لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ صفائی والے صفائی کرنے کے لیے بادشاہ کے کمرے میں گئے تو صفائی والوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے بیڈ کی چادر تو پھٹی ہوئی ہے۔ صفائی والوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، کوہرام سا مچا دیا اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کے بیڈ کی چادر کس نے پھاڑی ہے؟ بادشاہ نے تو ہماری شامت لے آنی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چادر کیسے پھٹی ہے۔ وہ صفائی والے کہنے لگے، ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں ہے، جب ہم آئے تو چادر بالکل پھٹی ہوئی تھی۔ وزیر کہنے لگے کہ اس کمرے میں بادشاہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ آیا ہی نہیں، چادر کس نے پھاڑی ہے؟ وہاں پر کوہرام سمجھ گیا، وزیر پاگل ہونے لگے کہ اب اس کا حل بتاؤ ورنہ بادشاہ نے ہماری تو جان نکال دینی ہے۔ اب وہ قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ قاضی نے کہا، پریشان مت ہو، میرے پاس ایک ایسا رفو گر ہے جو تمام پھٹی ہوئی چیزوں کو اس طرح رفو کرتا ہے کہ اس کی سلائی کا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز پھٹی ہوئی تھی یا دوبارہ سلائی کی گئی ہے۔ وہ تمام وزیر کہنے لگے، قاضی، ہم اپنی پوری تنخواہ تجھے دے دیں گے، لیکن اس چادر کو سلائی کروا دے، لیکن پتہ نہ چلے کہ اس چادر کو کسی نے سلائی کیا ہے۔ اب قاضی نے اس احمد رفو گر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ چادر سلائی کر لو گے؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس کو میں منٹوں میں سلائی کر لوں گا۔ جب اس رفو گر نے اس چادر کو سلائی کیا، چادر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب اس چادر کو بالکل ٹھیک کر دیا تو قاضی کی سانسوں میں، قاضی کی دھڑکنوں میں کچھ سانسیں واپس آئیں اور قاضی نے کہا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ یہ چادر بالکل سلائی ہو گئی۔ وزیروں نے بھی شکر ادا کیا۔ جب کچھ دن بعد بادشاہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ چادر سلائی ہوئی ہے، چادر بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا وزیروں کو بلا کر کہ میرے بیڈ کی چادر تو پھٹی ہوئی تھی، سلائی کس نے کی ہے؟ وزیر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اگر چادر کہیں سے پھٹی ہوتی تو یہ تو ابھی تک پھٹی نہیں تھی، ہم نے اس کو کیوں سلائی کروانا تھا؟ بادشاہ نے کہا، جھوٹ مت بولو، اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر گیا تھا، مجھے بتاؤ یہ کس نے سلائی کی ہے اور کس نے کروائی ہے؟ تو وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ قاضی صاحب نے کروائی ہے، ہم نے صرف بتایا تھا کہ یہ چادر پھٹ گئی ہے۔ قاضی صاحب نے کسی احمد رفو گر کو بلایا اور اسے چادر کو سلائی کروایا۔
ہم نے قاضی صاحب کو اپنی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ بھی دیا، لیکن قاضی صاحب نے وہ بھی لے لیا اور اس چادر کو سلائی کروا دیا۔ اب بادشاہ سمجھ گیا تھا، بادشاہ نے اس قاضی کے ساتھ ایک چال چلی تھی، بادشاہ نے وہ گتھلی نکالی اور اس قاضی کو ساری رات منایا کہ وہ قاضی بتا دے کہ تم نے اس غریب شخص کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کہ تم نے اس کی گتھلی کے اندر سے کیوں اس کی اشرفیاں نکالی۔ قاضی نہ مانا، قاضی بالکل بھی نہ مانا۔ قاضی کو کہتا رہا بادشاہ کہ بس قاضی کہ تو جب میں تجھے دنیا کے سامنے گندا کروں گا تو پھر سب کچھ بتا دے گا، لیکن قاضی نہ مانا۔ بادشاہ نے ایک دن پھر محفل مرتب کی، اپنے محل میں تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور تمام اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، اپنی تمام رائے کے وزیروں کو بلایا اور اس احمد رفوگر کو بھی بلایا، اور اس احمد رفوگر کو کہا کہ بتاؤ کہ اب اس قاضی کی اوقات بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ احمد رفوگر نے ایک سے لے کر 100 تک تمام چیزیں بتا دی۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، قاضی صاحب نے مجھے چند اشرفیاں انعام کے طور پر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس گتھلی کو اس طرح پھاڑنا، پھر اس کو اس طرح سلائی کرنا کہ محسوس ہی نہ ہو۔ اب وہ قاضی اتنا شرمندہ ہوا کہ لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت نے کہا قاضی دفع ہو جاؤ میرے محل سے، میں نے تجھے کتنا کچھ نواز دیا تھا، میرے اللہ نے تجھے کتنا کچھ نوازا، میں نے تجھے ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ عہدہ دیا، لیکن تم نے اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کی۔ وہ قاضی گھر گیا، اس کی بیوی اور بچے سر جھکا کر اس کا استقبال کر رہے تھے اور اتنی شرمندگی کے ساتھ استقبال کر رہے تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی اب میں مائکے کس منہ سے جاؤں گی، اب مجھے بتاؤ میرے بچے کس طرح باہر جائیں گے اور کس طرح جا کر لوگوں کا سامنا کریں گے؟ کیا لوگ ان کو کہیں گے نہیں کہ یہ چور کے بچے ہیں؟ کیا ان کو لوگ کہیں گے نہیں کہ ایک بے ایمان کے بچے ہیں؟ کیا ان کو لوگ کہیں گے نہیں کہ یہ ایک بے ایمان کی بیوی ہے؟ کیا مجھے لوگ کچھ کہیں گے نہیں؟ قاضی اتنا شرمندہ ہوا، رات کو کمرے میں سو گیا۔ جب صبح دروازہ کھولا تو قاضی رب اللہ کو پیارا ہوا تھا، اپنی اس چوری کے اوپر اتنا پشیمان ہوا۔ خدارا اگر ہمارے حکمران، اگر ہم لوگ خود اپنی ذات کے ساتھ اس طرح کا سوچ لیں کہ محمود غزنوی نے کس طرح انصاف دلایا تھا اس غریب کو، اگر ہم لوگ خود اس طرح اپنے ساتھ یہ سوچ لیں کہ انصاف ایک دن ہونا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونا ہے، جب ہم اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک کی آنکھ تو ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ اے نبی کہ ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا اور لوگوں کے اندر محبت بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے نبی لوگوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کا اسلام کا قانون بتایا، اس طرح کا اصول جناب حضرت عمر فاروق، جناب حضرت ابوبکر صدیق، جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے چلتا ہوا محمود غزنوی نے بھی اپنے دور میں انصاف کیا۔ یہ تھا انصاف۔ اللہ پاک ہمیں انصاف کے ساتھ اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔